میں بادشاہ حسین کی عزت کی قسم میں ممبر سے صرف تاریخ پڑھوں نا تو لوگ پریشان ہو جائیں کہ ایسا بھی ہوا ہے۔ شام میں اسلام کی حالت کیا تھی؟ میں ایک واقعہ سناؤں۔ ایک بندہ شام میں آیا، جب وہ شام ملک میں داخل ہوا تو اذان ہو رہی تھی۔ یہ ہسٹری ہے، میں سنی کتابوں سے بھی یہ ہسٹری پڑھ سکتا ہوں۔ جب وہ شام میں آیا، شوکت بھائی اذان ہو رہی تھی۔ اذان میں مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ پھر اسے کہا یشہد ان محمد رسول اللہ، یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ وہ بندہ مسلمان تھا، اس نے کہا یہ اس نے اذان کیسی تھی؟ جب وہ گیا تو نماز شروع ہو چکی تھی۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوا تو جو نماز پڑھا رہا تھا اس کی ایک ٹانگ مصلی پہ تھی اور ایک ٹانگ مصلی سے باہر، اور وہ نماز پڑھا رہا۔ یہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا نہ اذان مسلمانوں والی نہ نماز مسلمانوں والی، یہ حالت کیا ہے؟ یہ دوڑا، اس نے جا کے کہا کہ میں مفتی کو جا کے شکایت لگاؤں کہ تیرے شہر میں تو فتویٰ دیتا ہے اذان اور نماز کا طریقہ دیکھ۔ جب یہ گیا تو پتا چلا کہ مفتی صاحب تو ابھی ایک جنازہ پڑھانے کے لیے نکلے۔ یہ پیچھے چلا تو اس نے دیکھا کہ ایک زندہ بندے کو چارپائی سے باندھا ہوا ہے اور لوگ اس کا جنازہ سمجھ کے اٹھا کے لے کے جا، اور اس مفتی نے زندہ بندہ قبر میں دفنا کے مٹی ڈال کے جنازہ پڑھا دیا۔ یہ ذہنی طور پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا کہ یہ کیا اسلام ہے؟ یہ دوڑا، اس نے کہا جا کے قاضی کو شکایت لگاؤں، قاضی فیصلہ کرے جو جج ہے اس دور کا۔ جب یہ عدالت میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ قاضی کے سامنے کھلا قرآن ہے اور ادھر شراب کا جام پڑا ہوا۔ وہ ایک گھونٹ شراب پیتا ہے اور کہتا ہے ہاں ہاں یہ شراب ہی ہے، ہاں ہاں یہ شراب ہی ہے۔ وہ پیٹ اٹھا مسلمان، اس نے کہا بس کرو گستاخیاں، حد ہو گئی ہے۔ میں جب سے شام میں داخل ہوا مجھے ایک ایک چیز پہ اسلام کا مذاق اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیا یہ نہ اذان مسلمانوں والی، نہ نماز مسلمانوں والی، نہ مفتی کا دین کا کردار، نہ تیرا دین پہ حق۔ اتنا کہنا تو اس قاضی نے کہا کیا تجھے؟ اس نے کہا اذان کیوں ہے، ایسی نماز کیوں ہے، ایسا مفتی کیوں ہے؟ اس نے کہا سب کو بلاتے ہیں، ابھی فیصلہ کرتے ہیں۔ حالت دیکھیے گا بندوں نے اپنے طریقے سے اسلام بدلا کیسے تھا۔ اس نے کہا کیا ہے اسلام؟ اس نے کہا اس مؤذن نے جو اذان دی تھی وہ اس لیے دی تھی کہ وہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی ہے، اس کی آواز بہت اچھی ہے، ہم اذان اس سے دلواتے ہیں، ان کا عقیدہ محمد کی رسالت پہ نہیں، اس لیے وہ اذان دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ محمد اس کا رسول ہے۔ اس نے کہا وہ جس نے نماز پڑھائی اس کا ایک پاؤں مصلی پہ اور ایک ٹانگ مصلی سے باہر۔ اس نے کہا بلا لیتے ہیں، اس سے پوچھا ہاں بھی تو نے ایسی نماز کیوں پڑھائی؟ اس نے کہا میرے بدن کا آدھا حصہ ناپاک تھا، آدھا پاک تھا۔ وقت نماز ہو گیا، میں مصلی پہ آ کے کھڑا ہو گیا، جو پاک حصہ تھا میں نے مصلی پہ رکھ دیا۔ با خدا میں یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں، یہ دین کی حالت تھی شام میں۔ میں یہ شام صرف شام کے کردار پڑھوں نا تو آپ کے ذہن پھٹنے کے لیے آ جائیں۔ ضروری تھا یہاں علی کی بیٹی کا جانا، مولا کی قسم، اتنا گندا معاشرہ علی کی بیٹی نے فتح کر دیا۔ اس نے کہا اچھا پھر یہ مفتی، اس نے زندہ بندے کا جنازہ کیوں پڑھایا؟ اب مفتی نے دلیل کیا دی، وہ طویل بھی سن لے۔ اس نے کہا جی 40 بندے میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا تھا یہ مر چکا ہے، میں 40 کی گواہی مانتا یا ایک کی مانتا؟ میں نے 40 کی گواہی پہ جنازہ پڑھا دیا۔ اس نے قاضی سے کہا ساری چیزیں چھوڑ، تو بتا تیرے ہاتھوں پہ قرآن تھا، دوسرے ہاتھ میں شراب کا جام، کیوں؟ اس نے کہا میری عدالت میں فیصلہ آیا تھا کہ ایک شخص کے گھر سے شراب برآمد ہوئی ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ شراب نہیں، یہ تو سرکہ ہے، تو میں نے پی کے دیکھا کہ یہ شراب ہے یا سرکہ ہے، اور میں نے قرآن پہ گواہی دی کہ یہ شراب ہے۔ جب اس نے یہ حالت دیکھی تو یہ یزید کے باپ کے دربار میں گیا، اسے جاتے کہا، اس نے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے، تو نے دین محمد کو برباد کر دیا۔ اس نے کہا کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا مدینے سے۔ اس نے کہا ساری حالت دیکھ لی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اب جا کے علی کو میرا پیغام دینا کہ جن جاہلوں کو میں نے اسلام سے دور کر دیا ہے وہ تیری ولایت پہ کیسے رہ سکتے تھے؟ میرے پاس ایسے جاہل ہیں، ایسے جاہلوں کے گروہ ہیں جو میرے کہنے پہ دین چھوڑ سکتے ہیں،
جب جا کے اس نے کہا دیکھ لی حالت، اب جا کے علی کو پیغام دینا مجھ سے جنگ سوچ کے کرنا، میں نے تیرے مقابلے پہ ایسے جاہل اکٹھے کر لیے ہیں، یہ جاہلوں کی فوج ہے میرے پاس۔ اب میں نے تاریخ سے ایک یہ کردار پڑھا اور ایک کردار یہ بھی پڑھ دوں کہ علی کے پاس کیسے لوگ تھے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے ممبر سے ہسٹری پڑھنا، لیکن میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ میں کوئی نہ کوئی موضوع ہسٹری پہ ضرور پڑھوں تاکہ میری قوم کے بچے جو کتاب نہیں پڑھ سکتے وہ خطاب ضرور سنیں۔ علی کے پاس کیسے لوگ تھے؟ مولا علی کا ایک صحابی ہے، اس کا نام ہے ترما بن عدی بن حاتم تائی۔ یہ حاتم تائی کا پوتا ہے، عدی کا بیٹا ہے، ترما اس کا نام ہے۔ اس کے باپ نے علی کی ولایت پہ جان دی تھی۔ پوری ایک مجلس سرکار عدی بن حاتم پہ پڑھی جا سکتی ہے، عدی بن حاتم کے فضائل پہ۔ ترما اتنا ذہین تھا کہ مولا علی اس کو اپنا شاگرد کہتے تھے۔ شوکت بھائی دراز قد بڑا تھا، اتنا دراز قد تھا کہ اونٹ پہ بیٹھتا تھا تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے۔ اسے مولا علی اپنا قاصد بنا کے بھیجتے تھے۔ اب جب اس بندے نے آ کے بتایا نا کہ مولا شام میں یہ حالت ہے، تو مولا نے فرمایا اتنے جاہلوں میں میرا بھی ایسا نوکر جانا چاہیے جو ان کی جہالت نہ چلنے دے۔ علی نے کہا کیا پیغام بھیجا ہے؟ اسے کہا جی حاکم شام نے کہا ہے کہ علی سے کہنا یہ سوچ کے مجھ ساتھ جنگ کرے، میرے پاس ایسے جاہل ہیں۔ علی کی آواز ہے ترما کو بلاؤ۔ ترما آیا، علی نے فرمایا ترما میرا خط لے کے شام جا۔ ترما نے خط لیا، خط امامے میں رکھا، اونٹ شام کی طرف۔ جب یہ شام میں داخل ہوا تو ایک باغ کے اندر معاویہ کے حواری پھر رہے تھے۔ باغ کی اس دور میں بھی چھوٹی چھوٹی دیواریں تھی، دیوار چھوٹی تھی، انہوں نے باغ کے اندر سے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو اونٹ پہ سوار ہے اور اس کا سر جو ہے وہ بھی دیوار سے اوپر نظر آ رہا ہے۔ وہ فوراً دیوار کے پاس انہوں نے کہا اللہ اتنا دراز قد بندہ، وہ یہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا کیونکہ سارے جاہل تھے، سارے کمینے لوگ وہاں پہ رہنے والے تھے، انہیں نہیں پتا تھا یہ علی کا نوکر ہے۔ انہوں نے کہا آؤ اس کو مذاق کریں، اس کی توہین کریں۔ اکٹھے ہو کے باغ کی دیوار پہ آ کے انہوں نے ایک تانا دیا اس کو۔ انہوں نے کہا حل من عندک خبر السما، تیرے پاس آسمان کی خبریں ہیں؟ دراز کا جو تھا نا، انہوں نے کہا تو آسمان سے خبریں لاتا ہے؟ جواب سننا علی کے نوکر کا، علی نے بھی بندہ چن کے بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا تیرے پاس آسمان کی خبریں ہیں؟ ترما نے دیکھا ہاں میرے پاس آسمان کی خبریں ہیں، آسمان پہ قہر ہے، نام اس کا علی ہے، تم پہ برسنے کے لیے تیار ہے۔ آسمان پہ قہر ہے، نام اس کا علی ہے، وہ تم پہ برسنے کے لیے تیار ہے۔ جب انہوں نے سنا، انہوں نے کہا تو کہاں سے آیا ہے؟ علی کا نوکر ہوں۔ کہاں بیٹھتے ہو تمہارا بادشاہ؟ ڈر گئے وہ۔ انہوں نے فوراً ایک بندہ دوڑایا دربار کی طرف، انہوں نے کہا جلدی جا کے اطلاع دے علی کا قاصد آ گیا ہے۔ بات نہیں کسی کو کرنے دیتا، بندے دھیان سے بٹھانا، توہین کرے گا دربار میں۔ اس نے فوراً دربار کا سیٹ اپ تبدیل کیا، سمجھدار بندے اپنی طرف سے سمجھدار، اس نے بٹھائے اور بٹھا کے تخت پہ بیٹھ گیا کہ جلدی جلدی وہ علی کا کوئی نوکر آ رہا ہے، وہ کہتے بڑا ذہین ہے اور بڑا تیز تراز ہے، وہ کسی کو بات بھی نہیں کرنے دیتا، وہ آنے لگا ہے۔ جو ہی ترما دربار کے پہنچا تو اونٹ پہ، اونٹ سمیت ہی دربار میں، ہسٹری پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اونٹ سمیت دربار میں، اور دربار کے بالکل وسط میں آ کے اونٹ سے اترا، اپنا نیزہ دربار کی زمین پہ گاڑا، اونٹ نیزے کے ساتھ باندھا، باندھ کے تھا تو حاکم ہے؟ تو ہے شام کا حاکم؟ یہ تخت پہ ہی اس نے کہا سن میری بات، تو کون ہے؟ اس نے دربار میں آنے کا طریقہ نہیں آتا، علی کا نوکر ہے، یہ سکھایا علی نے اپنے نوکروں کو۔ اس نے کہا خبردار میرے مولا پہ کوئی تانا نہ دینا، کیا غلطی کی میں نے؟ اس نے کہا یہ دربار میں آنے کا طریقہ ہے، اونٹ دربار میں لے کے آتے ہیں، جانور اونٹ دربار کے باہر باندھے جاتے ہیں، گھوڑے باہر، اونٹ باہر، تو اونٹ لے کے دربار میں آ گیا۔ پورا دن بھی پورا یہ گرد و نواح کا مجمع بولتا رہے، علی کے اس نوکر کے جملے کا قد ہی پورا نہیں ہے۔
میرے ترما نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا اونٹ باہر کیوں نہیں باندھا؟ اس نے دیکھا مجھے علی نے بھیجا ہے. علی نے کہہ کے بھیجا تھا شام میں جا رہا ہے, دھیان سے جانا. انہیں تو دن میں نہیں پتا چلتا اونٹ ہے کہ اونٹ نہیں ہے. دھیان سے جانا, مجھے علی نے کہہ کے بھیجا تھا شام میں جا رہا ہے, چوروں کا علاقہ ہے. یہ چراتے اونٹ ہے, قسم اونٹنی پہ دے دیتے ہیں. اب بتا, اس نے دیکھا کہ چل دربار میں آ ہی گیا تو دوسری توہین یہ کی ہے, تو نے مجھے سلام ہی نہیں کیا. کہتا کیا کہہ کے سلام کرتا؟ اسے کہا تو امیر المومنین کہہ کے سلام کر. مسکراتا مومن میں ہوں تو میرا امیر ہے ہی نہیں. مومن میں ہوں تو میرا امیر ہی نہیں, میں تجھے سلام کیوں کروں؟ تو کوئی سلام کے قابل ہے؟ سپاہیوں نے اسے کہا اسے بحث نہ کر, کام پوچھ, اسے بھیج. اسے کہا ہاں میری بات سن, کس کام آیا ہے؟ اسے کہا خط ہے علی کا. اسے کہا دے دے خط. اسے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام میں سے خط نکالا, چوما آنکھوں سے لگا. جو قریب بیٹھے تھے ان میں سے پیچھے سے ایک نے کہکا مارا. ترما نے کہا تو کیوں ہنسا ہے؟ اس نے کہا تجھے سفیری کا طریقہ نہیں آتا, پہلی بار کہیں قاصد آیا ہے. خط یہاں رکھتے ہیں. اس نے کہاں رکھتے ہیں؟ اس نے کہا خط تھیلے میں ہوتا ہے, خط جیب میں ہوتا ہے. امامہ خط رکھنے کے لیے ہے. مسکرا کر اس جیسوں کے خط تھیلے میں رکھتے ہیں, یہ علی کا خط ہے. میری مجبوری ہے, میرے پاس سر سے اونچی جگہ کوئی نہیں تھی. کاش میرے پاس کوئی سر سے اونچی جگہ ہوتی تو میں علی کا خط عرش پہ رکھتا. اس نے سپاہی سے کہا, اس نے کہا نہ اسے چھیڑو, اسے خط پکڑو. خط پکڑا, اس نے خط پڑھا. خط پڑھنے کے بعد اس نے کہا تو جا. حاکم شام نے کہا میں جواب بھیج دوں گا. اس کا نہیں نہیں نہیں, کیوں, میں خط جواب لے کے جاؤں گا. جواب لکھ. اسے کہا تو اسے کہا فوراً جواب لکھ. اس نے جواب لکھا, جواب لکھے حوالے کیا, چل چل پکڑ یہ جواب علی کو دے دینا. یوں سپاہی نے آ کے اس کا خط پکڑا ہے, جا یہ جواب علی کو دینا. اس نے خط کھولنا شروع کیا. دربار میں کھڑا خط پڑھ رہا ہے. آگ میں شام دیکھا تھا, تجھے سفارت کا طریقہ نہیں آتا؟ خط میں نے علی کے نام لکھا ہے, تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ دیکھنے کا اچھا تو خط کا جواب لکھے, میں علی کے پاس لے کے جاؤں. علی جواب لکھے, میں تیرے پاس لے کے آؤں. تو پھر جواب لکھے, میں پھر علی کے. اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا, میں تجھے ابھی جواب دے کے جاتا ہوں. میں تجھے ابھی جواب دے کے جاتا ہوں, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. اسے کہا تو سفارت کرتا ہے, تیرے پاس وقت کیا نہیں ہے, زندگی قربان کروں, تیرے ماں کی قبر کی مٹی ملے, میں آنکھوں کا سرما بنا لوں. اوے علی کے نوکر, تیرے جملے پہ ہمارے لاکھوں کی جان قربان. تیرے ماں دیکھ کے کہتا ہے کہ میں صرف سفارت کرتا رہوں, تجھے نہیں پتا میں علی کی زیارت کرتا ہوں. اس کا چہرہ دیکھنا عبادت. چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی پنجنارا پندنی بے بہارا. بس آخری جملہ پڑھو. اس نے یوں خط کھولا تو خط میں حاکم شام نے کیا لکھا تھا, بڑی سب جملہ سنیں. خط میں حاکم شام نے کیا لکھا؟ خط میں حاکم شام نے لکھا تھا, اے علی میرے ساتھ یہ سوچ کے جنگ کرنے کے لیے آنا, میری فوج کی تعداد رائی کے دانوں کے برابر ہے. اس نے یہ جملہ لکھا تھا, تاریخ کہتی ہے کہ میرے پاس رائی کے دانوں جتنی سب فوج ہے. یہ جس نے اپنی جرت دکھائی تھی. ترما نے یوں پڑھا, پڑھ کے کہنے لگا اس کا جواب دوں. اس کا جواب علی دے گا. اس نے کہا علی نے مجھے ذمہ داری دے کے بھیجی ہے, میں جواب دیتا ہوں. تیری رائی کے دانے کے برابر فوج ہے, علی کے پاس مال کے اشتر جیسا مرغ ہے, تیرے دانے چن چن کے کھا جائے. علی کے پاس مال کے اشتر جیسا مرغ ہے, تیرے دانے چن چن کے کھا جائے. یہ علی کا نوکر دربار سے نکلا, اس نے زمین پہ ٹکر مار کے کہا علی مجھے ایک دے دے, میں 10,000 علی کو دوں. علی مجھے ایک بندہ صرف ایسا دے, میں اپنا 10,000 بندہ علی کو دے دوں. علی کے پاس ایسے عالم نوکر موجود ہے, ایسے زیرک نوکر موجود ہے. اور اس کے پاس کون سے تھے؟
عمر بن عاص نے تاریخ لکھی ہے، بڑی تاریخ، دلچسپی بڑی ہے. ایک دفعہ خیمے میں بیٹھے حاکم شام پہ اور عمر بن عاص میں آپس میں شرط لگ گئی. وہ کہ میں زیادہ ذہین ہوں، یہ کہ میں زیادہ ذہین ہوں. عمر بن عاص نے کہا ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں تم میں سے زیادہ ذہین کون ہے. خیمے میں دونوں اکیلے بیٹھے تھے. انہوں نے کہا ہاں ہاں چل فیصلہ کر، تو کوئی سوال کر میں جواب دیتا ہوں. عمر بن عاص نے کہا میں سوال کرتا ہوں، کان قریب کر. حاکم شام نے کان قریب کیا. اس نے کہا تجھ جیسا جاہل کون ہوگا. خیمے میں تیسرا